یہ قرآن ہے جو دلوں کی ٹھنڈک کے لیے ہے. یہ قرآن ہے جس کے اندر آج تک وہ سائنسی معجزات بھرے پڑے ہیں. سائنس کی نئی نئی تحقیقات آتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس کے تعلق سے گفتگو کی. میرے بھائیوں، اتنے عظیم عظیم معجزات قرآن مقدس آپ کو بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو. تم کو ہزاروں نشانیاں رب کریم کی نظر آئے. آج کے زمانے کے مطابق آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا. ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا. آج کی سائنس، میڈیکل سائنس، جو انسان کے جسم یا جو مخلوقات کے حیاتیات پر جو تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے تحقیق کے بعد ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ جو بھی زندہ مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں اکثر حصہ پانی. اگر یہ پانی ختم ہو جائے یا 25% کم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ جو بھی زندہ مخلوق ہے وہ مخلوق مر جائے. اس کے تعلق سے قرآن نے 1400 سال پہلے گفتگو کی. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. عجیب و غریب آیت ہے. ہم نے ہوائیں بھیجی لقاح کرنے کے لیے، نر اور مادہ کی ملاقات کے لیے، نر اور مادہ کی جفتی کے لیے. میڈیکل سائنس جو پیڑ پودوں پر تحقیق کرتے ہیں، جو لوگ یا جن لیبورٹریوں میں پیڑ پودوں پر تحقیق کی جاتی ہے، میرے بھائیوں 1400 سال کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے اتنے زمانے کے بعد لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، علم میں ترقی آتی ہے، لوگ محنتیں صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری زمین پر جو پیڑ پودے ہیں ان میں نر اور مادہ کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے، اور نر اور مادہ کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کے لیے کبھی مکھیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتا ہے. مکھی اس پھول پر بیٹھتی ہے، پھر نر پھول پر بیٹھتی ہے، مادہ پر بیٹھتی ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان تزاوج کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور بعض پیڑ پودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان یہ نظام رکھا ہے کہ نر اور مادہ جو پیڑ پودے ہیں، جو پھل اور پھول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جو ملاقات یا تزاوج کراتا ہے، مزاوجہ کراتا ہے، آپس میں ملاقات کراتا ہے، اس کو ہوا کے ذریعے سے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ایک نبی ما كنت تدری ما الکتاب، تو نہیں جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے نبی سے تو نہیں جانتا تھا لکھنا پڑھنا کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل نہیں. اللہ کے نبی بہت بڑے عالم تھے، دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم لکھنا پڑھنا جانتا ہو، کیونکہ عالم نابینا بھی ہو سکتا ہے. نابینا نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ عالم ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی جاہل نہیں تھے، اللہ کے نبی بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان پڑھ تھے، امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. عجیب و غریب بات ہے کہ امی شخص، ایک ان پڑھ شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اتنی عظیم گفتگو اور اتنی عظیم باتیں اور ایسی چیزیں اور ایسی سائنسی معلومات جو آج 1400 سال بعد جن کا انکشاف ہو رہا ہے، وہ 1400 سال پہلے اپنی طرف سے کیسے؟ میرے بھائی، قرآن اللہ کا معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے. قرآن ایک عظیم معجزہ ہے. قرآن کے سائنسی معجزات پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم
بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے قرآن کے تعلق سے ہم پر کیا آداب واجب ہوتے ہیں، کیا فرائض واجب ہوتے ہیں، قرآن کے تعلق سے قرآن کا کیا حق ہم پر ہے، یہ ہم سب کو تقریباً یاد ہے، لیکن یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ کلام نہایت عظیم کلام، اس کلام کو سینے سے لگاؤ، یہ کلام تمہاری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، تمہارے گھروں کے مسائل کو حل کر دے گا، تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گا، زندگی کو بدل دے گا۔ اس کی تلاوت کرو، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے کردار میں اتارو، اپنے گفتار میں اتارو۔ آپ کی زندگی قرآنی زندگی ہونی چاہیے، آپ کی زبان قرآنی زبان ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق قرآنی اخلاق ہونے چاہیے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے تعلق سے بتلائیے، اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، کردار کو جاننا ہے تو قرآن کو پڑھو۔ یہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے، محمد رسول اللہ کا کردار اتنا عظیم بنایا قرآن نے۔ اپنے کردار کو بدلنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنے کردار میں اتارنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنائیے، اپنے دستور زندگی کو قرآنی دستور بنائیے، اپنے معاملات کو قرآنی معاملات بنائیے۔ دنیا کے اندر جتنی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہے ان ساری پریشانیوں سے مسلمان نجات پائے انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانیوں کی، ہماری بربادی کی، ہمارے ضیاع کی، ہماری ذلت کی، ہماری نکبت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ دنیا میں عزت کا نسخہ کیمیا ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم کو قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں ملتی، ہمارے گھروں کے اندر قرآن جزدانوں کے اندر غبار آلود پڑا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہے، قرآن سمجھ سکتا ہے انسان، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے لوگ دور دور کا سفر کیا کرتے، لیکن آج آپ گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ علم کی ہما ہمی ہے، علم عام ہے، لکھنا پڑھنا عام ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن سے غفلت ہے۔ جس کو پڑھنا ہے اسی کو نہیں پڑھا جاتا، جس کو عام کرنا چاہیے اسی کو عام نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم کو اگر اپنی پریشانیوں سے نجات چاہیے تو ہم کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ہم کو قرآن سے لو لگانا پڑے گی، قرآن کو اپنے سینے میں اتارنا پڑے گا، قرآن کو اپنا کردار بنانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن امت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن ہفتوں گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں۔ یہ تو تلاوت کا حال ہے، جب قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آئے گی تو ہمارا یہ معاشرہ جس کو قرآنی ہونا چاہیے تھا، یہی معاشرہ ہے قرآنی ہونا، یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج جس کے اندر قرآن کو چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے تھا، یہی اسلامی سماج غیر اسلامی سماج بن چکا ہے۔ ہماری اخلاق سے قرآن غائب ہو گیا، ہمارے گھروں سے قرآن غائب ہو گیا، ہمارے معاملات سے قرآن غائب ہو گیا، ہماری لین دین سے قرآن غائب ہو گیا، ہمارے کردار میں قرآن نہیں۔ پھر بھی بڑے بڑے خواب ہیں جنت کے، بڑے بڑے خواب ہیں سرخ روئی کے۔